میں ایک دریا کے پار اترا تو مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ تو پاکستان کو کل پنجاب کے چیف منسٹر کے انتخاب کے بعد ایک اور دریا کا سامنا ہے۔ زمین گرم ہے، ہوا گرم ہے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، اور بہت ساری باتیں دائیں بائیں سے ہو رہی ہیں۔ اس تمام دھما چوکڑی میں عمران خان صاحب نے پھر ایک یو ٹرن لیا، اور وہ کسی لطیفے سے کم نہیں۔ جب قومی اسمبلی میں قاسم سوری نے وہ سارا اقدام اٹھایا اور طریق عدم اعتماد کو باہر پھینک دیا، تو عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی مسلسل یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ سپریم کورٹ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کر سکتی ہے، نہ ہی اس کو ایگزامن کر سکتی ہے، نہ ہی اس کو دیکھ سکتی ہے۔ آج پنجاب کے چیف منسٹر کے انتخاب پر عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی اب یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کو چیلنج کیا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ سے فیصلہ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تو یعنی عمران خان صاحب جب ان کے فائدے میں بات ہو تو وہ ایک اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اور جب ان کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو وہ ایک اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ یعنی یو ٹرن لینا ایک لیڈر کی خوبی ہے جو کہ وہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل جو ہے وہ کون جیتا اور کون ہارا، لیکن پتہ یہ چلا کہ پاکستان جو ہے وہ ہار چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو لوگ مختلف اقتدار کی مسندوں پر بیٹھے ہیں وہ اپنے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کو چلاتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا جو قصہ تھا اس میں اسد عمر نے اپنی پارٹی کے تمام اراکین کو یہ کہا، جو کہ ان کا لیٹر نیٹ پر بھی موجود ہے، کہ پارٹی سربراہ عمران خان صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا یہ حکم دیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جتنے ایم پی اے پی ٹی آئی کے ہیں وہ پرویز الہی جو کہ کاف لیگ کے نمائندے یا اس کے ایم پی اے ہیں ان کو چیف منسٹر کے لیے ووٹ کریں گے۔ یہ ان کا لیٹر نیٹ پر موجود ہے۔ یعنی تو جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ حکم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب جو اسد عمر ہے نہ تو یہ پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں اور نہ ہی عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، تو ان کا حکم تو یہ چل گیا کہ یہ آئینی کام ہے۔ اب جب چودھری شجاعت صاحب نے آخری لمحے ایک لیٹر لکھ دیا اسپیکر کو، تو بہت سارے لوگ یہ لطیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو آخری لمحے لیٹر لکھا گیا تو کاف لیگ کے لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ ان کے پارٹی ہیڈ نے کیا ڈائریکشن دی ہیں۔ تو یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مونس الہی جو کہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ پنجاب اسمبلی سے واپس اپنے ماموں کے گھر بقول مونس الہی کے وہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے چودھری شجاعت حسین سے یہ دریافت کیا کہ کیا انہوں نے کوئی ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا ہے۔ تو ان کے انکل چودھری شجاعت حسین نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ایک لیٹر تمام یعنی مسلم لیگ کاف کے ممبران کے لیے تحریر کیا ہے کہ وہ اس الیکشن میں پنجاب اسمبلی میں کسی کو ووٹ مت کریں۔ تو مونس الہی نے پھر کئی چینل کے صحافیوں کو ٹیلی فون کر کے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ وہ اپنے ماموں کے گھر گئے تھے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے، اور یہ کچھ 6:30 بجے کا ٹائم تھا جب وہ گئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی اخبار نویسوں سے کہا کہ یعنی وہ خود بھی ہار گئے اور عمران خان بھی ہار گئے ہیں اور آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین جیت گئے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ یعنی انہوں نے ایکنالج کیا کہ کاف لیگ کے جتنے بھی 10 ممبران پنجاب اسمبلی میں ہیں ان سب کو چودھری شجاعت حسین کا حکم پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ اب اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو صاف ذرا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دی ہے۔ تو یہ کیسے انہوں نے ازیوم کر لیا، یا ڈپٹی اسپیکر سنجرانی نے یہ کیسے جان لیا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں یہ لکھا ہے
کہ پارٹی کے صدر کا اختیار ہے کہ وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کو ہدایت کرے کہ کس کو ووٹ کرنا ہے یا کس کو ووٹ نہیں کرنا ہے۔ اب ایک بہت بنیادی سا سوال اٹھتا ہے کہ جب پارٹی صدر کسی کو پارلیمانی لیڈر یعنی کسی بھی اسمبلی میں ایک اپنا نمائندے کے طور پر یا ایک پارٹی کے ہیڈ کے طور پر اس اسمبلی کے اندر لگاتا ہے تو وہ پارٹی ہیڈ کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن پر چلتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اور جب پارٹی ہیڈ نے خود سب کو بتا دیا کہ آپ نے کسی کو ووٹ نہیں کرنا تو پھر پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس دلیل کو مان لیا جائے کہ پارٹی ہیڈ کا یہ سب کچھ اختیار نہیں ہے تو پارلیمانی پارٹی کا ہے، تو جو 20 سیٹوں پر پنجاب میں الیکشن ہوئے ان پر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں موجود ہے، تو کیا آیا سپریم کورٹ وہاں پہ یو ٹرن لے لے گی؟ کیونکہ وہاں پر یہ دلیل ان لوگوں کی طرف سے دی گئی ہے کہ پارٹی ہیڈ نے جو کچھ کہا وہ الگ ہے لیکن پارلیمنٹری پارٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو سپریم کورٹ اپنے دیے گئے فیصلے کے خلاف کیا آیا؟ خود ہی سوموار والے دن اقدام اٹھائے گی، جبکہ اپوزیشن کی تمام پارٹیز نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک فل کورٹ بنائی جائے، کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہوں چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی ہوں، یہ کوئی 3 اسپیسیفک ججز جن کے اوپر ہر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے وہ یہ یعنی فل کورٹ کرے، یہ لوگ نہ کریں۔ تو جب تک فل کورٹ نہیں بنے گی تب تک فیصلہ جو ہے وہ جو اپوزیشن میں یا جو اس وقت حکومت میں پارٹیاں کہلاتی ہیں وہ اس کو نہیں مانیں گی۔ اب ہوا جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے اور زمین بھی گرم ہے، کیونکہ جو بیانیہ عمران خان صاحب عدالتوں کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنائے ہوئے تھے، اب لگتا ہے کہ منڈے کو جب کورٹ یہ فیصلہ دے گی کہ پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط تھی تو وہ بیانیہ ان جماعتوں کے پاس آ جائے گا جو کہ اس وقت عمران خان کے مخالفت میں کھڑی ہیں۔ تو یوں وہ سارا سینیریو بدل جائے گا جو آج سے کچھ 2 مہینے پہلے عمران خان نے بدلایا تھا کہ جس میں وہ ووٹ کو عزت دو اور وہ تمام معاملات دوسروں کے ختم کر کے وہ ایجنڈا عمران خان نے اٹھا لیا تھا۔ اب بال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کورٹ میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے، اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک سافٹ انٹرفیرنس کرنا چاہتے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایک نقطے پر متفق ہو جائیں یا کم سے کم ایک منیمم ایجنڈے پر آپس میں اتفاق کر لیں۔ عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ریاستی ادارے یہ کام کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جمہوریت، عوام اور عوام کے ووٹ پر یقین نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی جنتا اور جو ہماری عدالتی مشینری ہے وہی ملک کے نظام کو چلائے۔ اب عمران خان صاحب کی اس ٹویٹ سے تو عوام کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ آپ کی آزادی نہیں بلکہ آپ کی مزید غلامی کا اہتمام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان اداروں سے مدد مانگ رہے ہیں جن کا آئین میں اس طرح کا کوئی کردار موجود نہیں ہے۔ تو آپ اس بیروپیو کو یعنی عمران خان کو پہچانیے کہ یہ جیسے ہم نے کہا پہلے بھی کئی دفعہ کہ یہ ایک نارسسسٹ ہے، یہ اپنی ذات سے آگے شخص دیکھ نہیں سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی دوسرے ہیں وہ آوارہ منش لوگ ہیں، ان میں کوئی بھی سیریس انسان نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پوری کی پوری اٹھا کے آپ دیکھیے، ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، چیزیں اتھل پتھل ہو رہی ہیں، ہر طرح سے خرابی جو ہے وہ سامنے ہے۔ عدالتیں عمران خان صاحب کی فیور میں ہمیشہ یہ فیصلہ دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل جب انہوں نے وہ لانگ مارچ کے پی کے سے یہ تشریف لائے تو کورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ عمران خان کو تو پتہ نہیں چلا ہوگا، ہم تو یہ کہتے ہیں
کہ ان کو بتایا نہیں گیا ہوگا، اس لیے وہ ڈی چوک میں آ گئے، انہوں نے سپریم کورٹ کے کسی قانون کی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، ان پر توہین عدالت نہیں لگتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عمران خان کا سوشل میڈیا کا پریشر ہے، بیہودہ گالیاں ہیں جو اپنے جلسوں میں اور سوشل میڈیا پر عدالتوں کو اور فوجی جنتا کو دیتے ہیں۔ تو اب اگر اس طرح کا بیانیہ ہر کوئی اپنا لے گا تو آپ سوچ لیں کہ یہ ہم کس طرح اور کس طرف کو نکل جائیں گے، کیونکہ اب جیسا میں نے کہا کہ ہوا بھی گرم ہے اور زمین بھی گرم ہے۔ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ایک فل کورٹ اس چیز کو دیکھے، تو لیکن فل کورٹ میں تو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ تو ججز کو شامل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو آزاد منش ججز ہیں ان کو اس طرح کے کسی فیصلے میں بٹھایا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ بہت سارے ایسے سوال اٹھیں گے، بہت سے ایسے نکات اٹھیں گے جس میں عمران خان اینڈ پارٹی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور وہ جواب نہ دے پائیں گے۔ اس طرح سے جو کھیل رچایا جا رہا ہے کہ نظام کو مفلوج بتایا جائے اور کہا جائے کہ یہاں کی سول سوسائٹی اور سول گورنمنٹ جو ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہیں، دے آر بلڈی سویلینز، دے ڈو ناٹ نو اینی تھنگ، تو نظام جو ہے وہ کسی اور طرف کو کھینچا جائے۔ صورتحال اور کام اسی پر چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کامیاب ہوتی ہے، یعنی اس کو قانونی کہا جاتا ہے یا اس کو غیر قانونی کہا جاتا ہے۔ صورتحال وہی ہے جو کہ آج سے کچھ مہینے پہلے تھی کہ کون کس طرح سے چل رہا ہے، لیکن اس کا فیصلہ پولیٹیکل فورم نہیں کر رہا، یعنی پارلیمنٹ نہیں کر رہی ہے، عدالتیں کر رہی ہیں۔ تو یوں عدالت نے آج ایک اور بھی غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا کہ حمزہ شہباز کو ایک کیئر ٹیکر ٹرسٹی کے طور پر وزیر اعلیٰ کا عہدہ عطا کیا، جو کہ عدالت کی اختیار میں ہی نہیں۔ تو یوں اپنی لیمٹس کو آگے بڑھانا، ٹریس پاس کرنا ہمیں وہ سکھاتے ہیں جنہوں نے آئین اور قانون پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو معاشرے سے پھر کیا گلا کہ اگر معاشرہ جو ہے وہ آئین کے سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے یا کوئی اقدام اٹھاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو ترغیب آپ غلط دے رہے ہیں۔ آپ کو اس سے اجتناب برتنے کی ضرورت ہے اور سیاسی معاملات میں بھی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اس طرح کے معاملات سے باز رہیں تو یقینی طور پر ملک میں کوئی بحران پیدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم کیونکہ کبھی ایک پلڑے میں اس بندر کی طرح چھلانگ لگاتے ہیں کہ ادھر کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تو ادھر سے ایک بائٹ لیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اچھا اب دوسری طرف بڑھ گیا ہے تو پھر دوسری طرف بائٹ لیتے ہیں، تو یوں ہم سارا کا سارا حصہ خود کھا جاتے ہیں اور جو پارٹیز ڈسپیوٹ میں ہوتی ہیں وہ ادھر ہی لڑتی رہتی ہیں۔ تو سپریم کورٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں ہے، پولیٹیکل حالات کو پولیٹیکل طریقے سے سیٹل ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ منڈے کو کتنے آئینی اور کتنے غیر قانونی یا غیر آئینی اقدام اور فیصلے سامنے آتے ہیں، سب دیکھیں گے اور سب پھر اس پر بات بھی کریں گے۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھیں۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ ہر کوئی اپنے طاقت کے زور پر دوسروں کو دباتا ہے۔ تو دیکھتے رہیے، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔